الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ بے شک تمہارا ولی اللہ اور رسول اللہ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں، نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور رکوع کرنے والے ہوتے ہیں. اس آیت مبارکہ سے ایک شخص یہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا جو یہ فرمایا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہ ولی ہے نہ مددگار ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ولی یعنی تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. تو کیا اس کی بات درست ہے؟ اس کی بات بالکل درست نہیں. اس وجہ سے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ تمہارے اللہ دوست ہیں اور اللہ کا رسول دوست ہے اور اہل ایمان، یہ دراصل ایک جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا یا تم نے ان کو دوست بنایا تو وہ بھی انہی میں سے ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے. آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان سے کہا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست، سچا دوست مت بناؤ مسلمانوں کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا کہ دراصل تمہارے دوست کون ہیں؟ تمہارے دوست اللہ ہیں. انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے مقابلے میں اللہ نے اپنے آپ کو اور اپنے رسول کو، اہل ایمان کا دوست قرار دیا. یہاں ولی بمعنی مدد کے نہیں آئے، لیکن وہ شخص قرآن مجید کی تفسیر اپنی مرضی سے کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو فرمایا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہارا مددگار ہے. یہاں ولی بمانے دوست کے آئے، اور یہ یہود و نصارہ کو جو دوست ہم بناتے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دوست اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں اور اہل ایمان. لیکن اس نے چال بازی کر کے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اللہ کے رسول مددگار ہیں اور اہل ایمان بھی مددگار ہیں. یہاں معنی مددگار کے لیے نہیں، یہاں معنی دوست کے لیے. ورنہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ بات کہلوائی ہے: اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے کسی بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. جب نبی خود نفع و نقصان کا مالک نہیں تو نبی کے امتیوں میں سے بھلا کوئی مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ما فوق الاسباب، ہاں من تحت الاسباب،
ہم کسی سے کسی کا تعامل لیتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب، جہاں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہاں اگر ہم کسی انسان کی مدد چاہتے ہیں، کسی کو ولی بنا لیے ہیں، کسی کو دوست بنا لیے ہیں، کسی کو پیر تصور کرتے ہیں کہ وہ مدد کریں گے، تو یہ غلط ہے اور اسی کو شرک کہتے ہیں۔ مثلا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں، لیکن لوگوں نے انہیں بدنام کیا اور انہیں غوث اعظم کہتے ہیں۔ اب کوئی کہے یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے میری مدد کریں۔ اب بتائیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، زندہ ہیں، جو آپ مانگ رہے ہیں وہ دے سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، کسی چیز کی ان کے اندر طاقت نہیں۔ ایک تو وفات پا گئے، دوسرے وہ دینے پر قادر نہیں، تیسرے وہ ہماری بات سنتے نہیں۔ تو اب اس طرح غائبانہ طور پر بلانا کس کو ہے؟ اس طرح کی مدد کرنا صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا اور کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو غائبانہ طور پر آپ کی بات سنے، آپ کو نوازے، آپ کو عطا کرے۔ تو اس طرح جو ما فوق الاسباب کسی کو پکارتے ہیں، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اللہ کے رسول تمہارے مددگار ہیں اور اہل ایمان مددگار ہیں، یہ سراسر قرآن مجید کی ایک بہت بڑی خیانت ہے، اور یہ تفسیر بالرائے ہے، اپنی جانب سے اپنے رائے سے بات پیش کی گئی، جبکہ تفسیر کے سلسلے میں تفسیر بالمعصور چلے گی۔ صحابہ کرام سے جو بات ثابت ہے کسی آیت کے سلسلے میں، اسے ہم کو تسلیم کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اپنے مرضی کی تفسیر کرنی ہے تو بہت سارے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے دائی اپنی اپنی باتیں اپنی اپنی مرضی کی پیش کرتے ہیں اور قوم ملت کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ صاحب بھی انشاءاللہ جن کی ویڈیو اس کے ساتھ منسلک رہے گی، انہوں نے بھی قوم ملت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ Only Allah is the help، ہم مانتے ہیں، لیکن نجدی کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو نبی اور اولیاء مدد نہیں کر سکتے، کہتے کہ نہیں؟ تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے، قرآن میں یہ تو اللہ نے کہا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اللہ کے نیک بندے بھی تمہارے مددگار۔ میں تھوڑی کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ حفاظت کون ہماری کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ فرشتوں نے ہماری حفاظت کی تو شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اللہ has appointed them، اللہ نے مدد کرنے کی طاقت دی۔ اسی طرح رسول کو اللہ نے مددگار بنایا، تو ہم نے اگر یہ کہا کہ یا رسول اللہ المدد، تو یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ مددگار بنایا اللہ نے۔ تو اب مطلب کیا ہوگا؟ ایک جگہ اللہ نے فرمایا میرے سوا کوئی مددگار نہیں، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فرشتے مدد کرتے ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں، رسول مددگار ہے، اولیاء مددگار ہے۔ تب کیا کہیں گے؟ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دیس ورسز؟ ویری سمپل۔ کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے؟ اللہ نے جو اپنے بارے میں بتایا، اللہ کو کسی نے طاقت نہیں دی، وہ ذاتی طور سے ہماری مدد کرتا ہے، اور اللہ کے نبی، فرشتے اور اولیاء اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ سمپل۔ لیکن وہاں بھی فالوورز ان آیتوں کو نہیں لیتے، صرف اللہ کے تعلق سے آیت لے کر کہتے کہ ولی سے مدد مانگنا شرک، رسول سے مدد مانگنا شرک، ویارس اللہ نے خود فرمایا۔ تو قرآن کو ہم فالو کرتے ہیں یا وہ فالو کرتے ہیں؟ نام دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن کو فالو کرتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ہم کہتے کہ قرآن میں یہ بھی تو ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟